بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم غزوہ تبوک کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں غزوہ تبوک کے پس منظر، اہلیان روم و غسان کی جنگی تیاریوں کی اطلاعات، مسلمانوں کے لیے مشکل حالات، رومیوں سے جنگ کرنے کا نبوی فیصلہ، صحابہ کرام کی جانثاری، مسلمانوں کا سفر تبوک اور بغیر جنگ کے اللہ رب العزت کا اہلیان اسلام کو فتح سے نوازنا جیسے موضوعات آج کے لیکچر کے اندر آئیں گے۔ فتح مکہ کے بعد اور پھر غزوہ ہوازن میں جو دیگر قبائل عرب تھے ان کا مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہو جانا، پورے عرب پر اس بات نے مسلمانوں کی ایک دھاک بٹھا دی تھی اور مسلمان پورے عرب میں ایک غیر متنازع طاقت کے طور پہ سامنے آ گئے تھے، اور اہلیان عرب کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور اب آپ سے کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عرب کے قبائل جوک در جوک، فوج در فوج اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر تھا، لوگ گرو در گرو اسلام کے اندر آ رہے تھے۔ اس ساری صورتحال کو اس زمانے کی جو ایک رومی طاقت تھی، جو ایک سب سے بڑی زمینی فوجی عسکری طاقت تھی، سپر پاور تھی اپنے زمانے کی، وہ اس صورتحال کا قریبی مشاہدہ کر رہے تھے اور یہ جج کر رہے تھے کہ یہ طاقت آنے والے وقت میں ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اور روم کی سرحدوں کے ساتھ شام کا جو علاقہ تھا جہاں پہ عرب رومی سلطنت کے باج گزار تھے، ان کے تابع کام کرتے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ اگر ہم نے کوئی سٹیپ نہ لیا، کوئی اقدام نہ کیا تو مسلمانوں سے ہماری ریاست کو خطرہ ہوگا۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک سفیر کو بھی قتل کر دیا گیا تھا، جن کا بدلہ لینے کے لیے جنگ موتا بپا ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں لشکر گیا تھا۔ قیصر روم نے ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو غسانی اس کے باج گزار حکمران تھے انہیں فوج فراہم کرنے کا ارادہ کیا اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ قیصر روم نے، جو ہرقل کے نام سے جانا جاتا تھا، 40,000 کے قریب ایک لشکر تیار کیا اور ایک رومی کمانڈر کے سپرد کیا، اور دیگر جو علاقائی عیسائی طاقتیں تھیں وہ بھی یکجا ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس ساری صورتحال کی خبر پہنچ رہی تھی۔ ملک شام سے آنے والا ایک تجارتی قافلہ جو نبطیوں پر مشتمل تھا، اس نے بھی آ کے بتایا کہ ہرقل کی فوج حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر چکی ہے۔ اس ساری صورتحال کو حضور نبی کریم علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور تجزیہ کر رہے تھے کہ اگر ہم خاموشی سے بیٹھے رہے اور روم ہمارے علاقے میں گھس آئے تو ہماری جو فتوحات اب تک کی گئی، جو سالہ سال کی جنگی محنتیں ہیں، فتوحات ہیں، ان سب پر پانی پھر جائے گا اور مسلمانوں کا جو ایک رعب ہے اور ایک دبدبہ ہے عرب کے اوپر وہ کمزور ہوگا۔ ادھر حالات یہ تھے کہ موسم گرما اپنی انتہا پر تھا، فصلات قحط کا شکار تھی، اور جو باقی ماندہ باغات تھے ان کے اندر پھل تیار تھے، اور جنگی سامان کے حوالے سے اور جانور خصوصاً جو سواریاں تھیں، چونکہ ایک لمبا سفر درپیش تھا روم کی سرحد تک جانے کے لیے، وہ پیدل ممکن نہ تھا، ایک طویل سفر تھا، سواریوں کی کمی تھی۔ یہ ساری صورتحال بھی آپ کے پیش نظر تھی، مگر آپ نے اپنی نبوی فراست کے تحت یہ دیکھ لیا کہ اگر ہم اقدام نہیں کریں گے اور سستی کا شکار رہیں گے تو رومی ہماری سلطنت پر، ریاست پر چڑھ دوڑیں گے اور مسلمانوں کا رعب خاک میں مل جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کرام کو واضح طور پہ اطلاع کی کہ ہم رومیوں کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے تبوک کی طرف جائیں گے۔ اس سے پہلے عمومی طور پر جنگی حکمت عملی کے پیش نظر حضور نبی کریم علیہ السلام منزل کو پوشیدہ رکھتے تھے، مگر اب چونکہ بہت خطرات پیش نظر تھے تو آپ نے بالکل واضح کیا تاکہ لوگ پوری تیاری کریں، اور آپ نے صحابہ کرام میں سے جو مخیر حضرات تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و ثروت سے نوازا تھا، انہیں مالی طور پر اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے موٹیویشن دی، ترغیبات دی،
اور سب سے پہلے جو ہستی اپنے گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہوئی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مالیت کے اعتبار سے گرچہ وہ 4000 درہم کے قریب مالیت کا سامان تھا، مگر جذبے کی انتہا یہ تھی کہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ قدمین مصطفیٰ پہ لا کے رکھ دیا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، تو انہوں نے کہا مال اور سامان تو سارا آپ کے لیے لایا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، وہ کہتے ہیں میرے پاس اس موقع پر کافی مال تھا تو میں نے اپنے کل مال میں سے آدھا مال اور سامان بارگاہ نبوی میں لشکر کی تیاری کے لیے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت تھی، جن کا ایک بین الاقوامی بزنس تھا، انہوں نے بھی اپنے ایک تجارتی قافلے کے لیے سامان تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار چاندی نقدی، وہ سارا کا سارا ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور ان کے اس عطیے پر، فیاضانہ عطیے پر بے حد خوش تھے۔ اپنے ہاتھ سے ان دیناروں کو اٹھاتے، نیچے رکھتے اور فرماتے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں اور تو عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عاصم بن عدی انصاری صحابی تھے، وہ 90 وسق ایک پیمانہ تھا مدینہ کا، جو تقریباً 90 وسق 13,500 کلو کی مقدار میں کھجوریں لشکر کی خوراک کے لیے لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کثیر مقدار میں چاندی کا ہدیہ پیش کیا۔ حضرت طلحہ، حضرت عباس، سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ کرام نے حسب توفیق اپنا حصہ لیا، اور خواتین بھی اس موقع پر پیچھے نہ تھیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے زیورات اس اسلامی لشکر کی تیاری میں پیش کیے۔ اور کئی ایسے صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے جو مالی طور پر پریشان حال تھے، تنگ دست تھے، مگر جذبہ جہاد کا ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر آپ سواری کا انتظام فرمائیں تو ہم جان بال کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اتنی سواریوں کا انتظام نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید نے گواہی دی کہ ان کے دل اس قدر غم زدہ ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم سنگت رسول میں جہاد کرنے کی سعادت سے محروم رہے۔ الغرض یہ لشکر اس تمام تر تیاری اور صورتحال کے ساتھ جمعرات کے دن تقریباً 30,000 کی تعداد میں روانہ ہوا۔ راستے میں حجر دیار سمود کا علاقہ آیا، وہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جنہیں اونٹنی کی عزت نہ کرنے پر اور اونٹنی کی کونچے کاٹنے پر رب کائنات نے عذاب کا شکار کیا تھا، وہ علاقہ بھی آیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عذاب اس قوم پر آئے، گرچہ سینکڑوں سال گزر چکے تھے، مگر ان کیفیات کو حضور نے تازہ رکھا اور فرمایا کہ ان کی آبادیوں میں وہ جو عذاب شدہ علاقے ہیں وہاں پہ نہ جاؤ۔ آپ نے اپنے سر پہ کپڑا ڈالا اور سر کو جھکا کر تیزی سے وہاں سے گزرے اور لوگوں سے کہا کہ اس علاقے کا پانی بھی استعمال نہ کرنا سوائے اس چشمے کے پانی کے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہ سفر جاری تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خبر دی کہ کل انشاءاللہ ہم تبوک کے چشمے پر پہنچیں گے، مگر چاشت کے وقت کے بعد، اور فرمایا کہ کوئی شخص وہاں پر میرے پہنچنے سے پہلے پانی استعمال نہ کرے۔ آپ وہاں پر پہنچے، بڑی قلیل مقدار میں پانی تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے چلو بھر پانی آتا تھا۔ آپ نے اس سے اپنا چہرہ انور کو دھویا، اپنے ہاتھ مبارک دھوئے، اور آپ کے چہرہ انور اور آپ کے دستان مبارک سے لگا ہوا پانی جب اس چشمے پہ گیا تو وہ چشمہ ایک ابلتا ہوا کثیر مقدار والا چشمہ بن گیا، اور 30,000 کے پورے لشکر نے وہاں سے اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کیا۔ سفر جاری تھا۔ تبوک سے تھوڑا پہلے سرکار نے فرمایا کہ آج کی رات سخت آندھی چلے گی اور تم لوگ کھڑے نہ ہونا، اپنے اونٹوں کو بھی قریب مضبوطی سے باندھ دینا۔ اور تیز آندھی چلی۔ اللہ کے نبی کی خبر کے مطابق ایک آدمی کھڑا ہوا اور ہوائیں نے اسے اٹھا کے کہیں دور پھینکا۔ مسلمان بہرحال تبوک پہنچ گئے۔ اب جب تبوک پر پہنچے تو کفار اور جو رومی لشکر تھا وہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھا،
مگر مسلمانوں کی استعداد کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی مدد فرمائی تھی روب کے ساتھ، رومیوں کا لشکر مروب ہوا اور اپنے علاقوں میں گھاٹیوں میں بکھر گیا اور انہیں جنگ کرنے کی مسلمانوں سے ہمت نہ ہو سکی۔ اس علاقہ ایلا کا جو حاکم تھا وہ بھی آپ کے پاس آیا، ملاقات کی اور آپ سے صلح کی درخواست کی، جزیہ دے کر صلح کی۔ اس کو دیکھ کر جو دیگر چھوٹے چھوٹے حاکم تھے علاقائی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے بھی آپ سے صلح کا پیام کیا، اور اسلامی لشکر بغیر کسی جنگ کے کامیاب، مظفر، فتح یاب ہو کر واپس لوٹا۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کی عسکری طاقت کے لیے ایک بہت بڑا باب تھا کہ روم جیسی پاور کو بھی مسلمانوں کے ساتھ کھل کر جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی۔